جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے ایک بار پھر اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ موجودہ اکثریت جعلی ہے اور اس جعلی اکثریت کی بنیاد پر ہم کسی حکمران کے حق کے حکمرانی کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ان کے حق حکمرانی کا خاتمہ کرنے کے لیے عوام کو اور پوری قوم کو ایک صف پر لانے کے لیے ہم پرعزم ہیں۔ اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں سے روابط کو مزید مستحکم بنانے اور ایک ٹھوس موقف پر متحد کرنے کی کوششوں کو تسلسل دینے کی اس نے جماعت کی قیادت کو رہنمائی دی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے گزشتہ 18 سالوں کے بیانیے کو فرسودہ قرار دے دیا ہے۔ مذہب اور مذہبی اداروں کو بھیڑیے کے منہ میں دھکیلنے کی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ قوم کو اثر نو ایک حقیقی قیادت کا انتخاب کرنا ہوگا تاکہ وہ اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کی صلاحیت کا حامل ہو۔ حکمرانوں کے ساتھ جنگیں ایک مستحکم عزم کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ جب بھی آپ اپنے موقف میں کوئی ڈھل مل یقین بننے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی کمزوری دکھاتے ہیں، تو اس کا فائدہ پھر حکمران کو جاتا ہے۔ اگر ہم کسی مصلحت کا شکار ہو، اگر ہم نے اپنے ذاتی یا پارٹی کے مخصوص مفادات کو سامنے رکھ کر حکمت عملی بنائی، تو پھر شاید ہم قوم کو جو وعدے کر چکے ہیں، قوم کے ساتھ جو ہماری ایک کمٹمنٹ ہے، عام آدمی کے ووٹ کے جو حق کا مسئلہ ہے، پھر شاید ہم وہ مقاصد حاصل نہ کر سکیں۔ اگر الیکشن کے نتائج کسی نے تسلیم نہیں کیے تو پھر اس جعلی اکثریت کو وقت دینے کا کیا معنی؟ اگر ہم نے اس کو دھاندلی زدہ الیکشن قرار دیا ہے تو پھر اس کو مزید وقت دینا یہ آپ کی اس اصولی موقف کی نفی ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اصول کے مطابق آگے بڑھنا ہوگا، لیکن تاہم ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر ہر پارٹی کا اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بلنڈر ہوا ہے ملک کے اندر، ایک زیادتی ہوئی ہے ملک کے اندر، اس کا ازالہ ہم سب نے کرنا ہے۔ اگر ہم ایک قوم ہیں تو پھر ہمیں اور اسٹیبلشمنٹ کو یکساں انداز کے ساتھ ملک میں سوچنا ہوگا، اور اس کا محور کیا ہے؟ ہمارے ملک کا آئین۔ میں پورے وثوق کے ساتھ پوری قوم کے سامنے پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت ہماری جنگ یہ ملک کو بچانے کی جنگ ہے، یہ پاکستان کو بچانے کی جنگ ہے۔ ضروری ہے کہ ایسے حکمرانوں سے اس ملک کو نجات دلائی جائے تاکہ وطن عزیز کے مستقبل کو محفوظ کیا جا سکے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے ایک بار پھر اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ موجودہ اکثریت جعلی ہے اور اس جعلی اکثریت کی بنیاد پر ہم کسی حکمران کے حق کے حکمرانی کو تسلیم نہیں کر سکتے۔
ان کے حق حکمرانی کا خاتمہ کرنے کے لیے عوام کو اور پوری قوم کو ایک صف پر لانے کے لیے ہم پرعزم ہیں۔ اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں سے روابط کو مزید مستحکم بنانے اور ایک ٹھوس موقف پر متحد کرنے کی کوششوں کو تسلسل دینے کی اس نے جماعت کی قیادت کو رہنمائی دی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے گزشتہ 18 سالوں کے بیانیے کو فرسودہ قرار دے دیا ہے۔ مذہب اور مذہبی اداروں کو بھیڑیے کے منہ میں دھکیلنے کی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ قوم کو اثر نو ایک حقیقی قیادت کا انتخاب کرنا ہوگا تاکہ وہ اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کی صلاحیت کا حامل ہو۔ حکمرانوں کے ساتھ جنگیں ایک مستحکم عزم کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ جب بھی آپ اپنے موقف میں کوئی ڈھل مل یقین بننے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی کمزوری دکھاتے ہیں، تو اس کا فائدہ پھر حکمران کو جاتا ہے۔ اگر ہم کسی مصلحت کا شکار ہو، اگر ہم نے اپنے ذاتی یا پارٹی کے مخصوص مفادات کو سامنے رکھ کر حکمت عملی بنائی، تو پھر شاید ہم قوم کو جو وعدے کر چکے ہیں، قوم کے ساتھ جو ہماری ایک کمٹمنٹ ہے، عام آدمی کے ووٹ کے جو حق کا مسئلہ ہے، پھر شاید ہم وہ مقاصد حاصل نہ کر سکیں۔ اگر الیکشن کے نتائج کسی نے تسلیم نہیں کیے تو پھر اس جعلی اکثریت کو وقت دینے کا کیا معنی؟ اگر ہم نے اس کو دھاندلی زدہ الیکشن قرار دیا ہے تو پھر اس کو مزید وقت دینا یہ آپ کی اس اصولی موقف کی نفی ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اصول کے مطابق آگے بڑھنا ہوگا، لیکن تاہم ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر ہر پارٹی کا اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بلنڈر ہوا ہے ملک کے اندر، ایک زیادتی ہوئی ہے ملک کے اندر، اس کا ازالہ ہم سب نے کرنا ہے۔ اگر ہم ایک قوم ہیں تو پھر ہمیں اور اسٹیبلشمنٹ کو یکساں انداز کے ساتھ ملک میں سوچنا ہوگا، اور اس کا محور کیا ہے؟ ہمارا ملک کا آئین۔ میں پورے وثوق کے ساتھ پوری قوم کے سامنے پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت ہماری جنگ یہ ملک کو بچانے کی جنگ ہے، یہ پاکستان کو بچانے کی جنگ ہے۔ ضروری ہے کہ ایسے حکمرانوں سے اس ملک کو نجات دلائی جائے تاکہ وطن عزیز کے مستقبل کو محفوظ کیا جا سکے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے ایک بار پھر اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ موجودہ اکثریت جعلی ہے، اور اس جعلی اکثریت کی بنیاد پر ہم کسی حکمران کے حق کے حکمرانی کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ان کے حق حکمرانی کا خاتمہ کرنے کے لیے عوام کو اور پوری قوم کو ایک صف پر لانے کے لیے ہم پرعزم ہیں۔ اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں سے روابط کو مزید مستحکم بنانے اور ایک ٹھوس موقف پر متحد کرنے کی کوششوں کو تسلسل دینے کی اس نے جماعت کی قیادت کو رہنمائی دی ہے۔
جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے گزشتہ 18 سالوں کے بیانیے کو فرسودہ قرار دے دیا ہے۔ مذہب اور مذہبی اداروں کو بھیڑیے کے منہ میں دھکیلنے کی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ قوم کو اثر نو ایک حقیقی قیادت کا انتخاب کرنا ہوگا تاکہ وہ اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کی صلاحیت کا حامل ہو۔ حکمرانوں کے ساتھ جنگیں ایک مستحکم عزم کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ جب بھی آپ اپنے موقف میں کوئی ڈھل مل یقین بننے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی کمزوری دکھاتے ہیں، تو اس کا فائدہ پھر حکمران کو جاتا ہے۔ اگر ہم کسی مصلحت کا شکار ہو، اگر ہم نے اپنے ذاتی یا پارٹی کے مخصوص مفادات کو سامنے رکھ کر حکمت عملی بنائی، تو پھر شاید ہم قوم کو جو وعدے کر چکے ہیں، قوم کے ساتھ جو ہماری ایک کمٹمنٹ ہے، عام آدمی کے ووٹ کے جو حق کا مسئلہ ہے، پھر شاید ہم وہ مقاصد حاصل نہ کر سکیں۔ اگر الیکشن کے نتائج کسی نے تسلیم نہیں کیے تو پھر اس جعلی اکثریت کو وقت دینے کا کیا معنی؟ اگر ہم نے اس کو دھاندلی زدہ الیکشن قرار دیا ہے تو پھر اس کو مزید وقت دینا یا آپ کی اس اصولی موقف کی نفی ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اصول کے مطابق آگے بڑھنا ہوگا، لیکن تاہم ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر ہر پارٹی کا اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بلنڈر ہوا ہے ملک کے اندر، ایک زیادتی ہوئی ہے ملک کے اندر، اس کا ازالہ ہم سب نے کرنا ہے۔ اگر ہم ایک قوم ہیں تو پھر ہمیں اور اسٹیبلشمنٹ کو یکساں انداز کے ساتھ ملک میں سوچنا ہوگا، اور اس کا محور کیا ہے؟ ہمارے ملک کا آئین۔ میں پورے وثوق کے ساتھ پوری قوم کے سامنے پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت ہماری جنگ یہ ملک کو بچانے کی جنگ ہے، یہ پاکستان کو بچانے کی جنگ ہے۔ ضروری ہے کہ ایسے حکمرانوں سے اس ملک کو نجات دلائی جائے تاکہ وطن عزیز کے مستقبل کو محفوظ کیا جا سکے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے ایک بار پھر اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ موجودہ اکثریت جعلی ہے، اور اس جعلی اکثریت کی بنیاد پر ہم کسی حکمران کے حق کے حکمرانی کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ان کے حق حکمرانی کا خاتمہ کرنے کے لیے عوام کو اور پوری قوم کو ایک صف پر لانے کے لیے ہم پرعزم۔ اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں سے روابط کو مزید مستحکم بنانے اور ایک ٹھوس موقف پر متحد کرنے کی کوششوں کو تسلسل دینے کی اس نے جماعت کی قیادت کو رہنمائی دی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے گزشتہ 18 سالوں کے بیانیے کو فرسودہ قرار دے دیا ہے۔ مذہب اور مذہبی اداروں کو بھیڑیے کے منہ میں دھکیلنے کی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ قوم کو اثر نو
ایک حقیقی قیادت کا انتخاب کرنا ہوگا تاکہ وہ اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کی صلاحیت کا حامل ہو۔ حکمرانوں کے ساتھ جنگیں ایک مستحکم عزم کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ جب بھی آپ اپنے موقف میں کوئی ڈھل مل یقین بننے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی کمزوری دکھاتے ہیں، تو اس کا فائدہ پھر حکمران کو جاتا ہے۔ اگر ہم کسی مصلحت کا شکار ہو، اگر ہم نے اپنے ذاتی یا پارٹی کے مخصوص مفادات کو سامنے رکھ کر حکمت عملی بنائی، تو پھر شاید ہم قوم کو جو وعدے کر چکے ہیں، قوم کے ساتھ جو ہماری ایک کمٹمنٹ ہے، عام آدمی کے ووٹ کے جو حق کا مسئلہ ہے، پھر شاید ہم وہ مقاصد حاصل نہ کر سکیں۔ اگر الیکشن کے نتائج کسی نے تسلیم نہیں کیے تو پھر اس جعلی اکثریت کو وقت دینے کا کیا معنی؟ اگر ہم نے اس کو دھاندلی زدہ الیکشن قرار دیا ہے تو پھر اس کو مزید وقت دینا یہ آپ کی اس اصولی موقف کی نفی ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اصول کے مطابق آگے بڑھنا ہوگا، لیکن تاہم ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر ہر پارٹی کا اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بلنڈر ہوا ہے ملک کے اندر، ایک زیادتی ہوئی ہے ملک کے اندر، اس کا ازالہ ہم سب نے کرنا ہے۔ اگر ہم ایک قوم ہیں تو پھر ہمیں اور اسٹیبلشمنٹ کو یکساں انداز کے ساتھ ملک میں سوچنا ہوگا، اور اس کا محور کیا ہے؟ ہمارے ملک کا آئین۔ میں پورے وثوق کے ساتھ پوری قوم کے سامنے پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت ہماری جنگ یہ ملک کو بچانے کی جنگ ہے، یہ پاکستان کو بچانے کی جنگ ہے۔ ضروری ہے کہ ایسے حکمرانوں سے اس ملک کو نجات دلائی جائے تاکہ وطن عزیز کے مستقبل کو محفوظ کیا جا سکے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے ایک بار پھر اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ موجودہ اکثریت جعلی ہے، اور اس جعلی اکثریت کی بنیاد پر ہم کسی حکمران کے حق کے حکمرانی کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ان کے حق حکمرانی کا خاتمہ کرنے کے لیے عوام کو اور پوری قوم کو ایک صف پر لانے کے لیے ہم پرعزم ہیں۔ اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں سے روابط کو مزید مستحکم بنانے اور ایک ٹھوس موقف پر متحد کرنے کی کوششوں کو تسلسل دینے کی اس نے جماعت کی قیادت کو رہنمائی دی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے گزشتہ 18 سالوں کے بیانیے کو فرسودہ قرار دے دیا ہے۔ مذہب اور مذہبی اداروں کو بھیڑیے کے منہ میں دھکیلنے کی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ قوم کو اثر نو ایک حقیقی قیادت کا انتخاب کرنا ہوگا تاکہ وہ اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کی صلاحیت کا حامل ہو۔ حکمرانوں کے ساتھ جنگیں ایک مستحکم عزم کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ جب بھی آپ اپنے موقف میں کوئی ڈھل مل یقین بننے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی کمزوری دکھاتے ہیں، تو اس کا فائدہ پھر حکمران کو جاتا ہے۔ اگر ہم کسی مصلحت کا شکار ہو، اگر ہم نے اپنے ذاتی یا پارٹی کے مخصوص مفادات کو سامنے رکھ کر حکمت عملی بنائی، تو پھر شاید ہم قوم کو جو وعدے کر چکے ہیں، قوم کے ساتھ جو ہماری ایک کمٹمنٹ ہے،
عام آدمی کے ووٹ کے جو حق کا مسئلہ ہے